بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا خلیفہ نے لیلا سے جب ملاقات کی تو اس نے کہا تھا کہ کیا تو وہی ہے جس کے پیچھے مجنو پاگل ہوا جاتا ہے؟ تیرے اندر تو ایسی کوئی خوبی، کوئی خوبصورتی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اتنا گرویدہ ہو جائے۔ میں نے جب تجھے دیکھا تو پتہ چلا کہ تو اتنا زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، عام لڑکیوں کی طرح کی ہی لڑکی ہے، پھر کیوں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے مجنو تیرے پیچھے؟ تو لیلا نے اس سے کہا تھا کہ آپ مجنو کی نظر سے مجھے دیکھیے، پتہ چلے گا۔ آپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے، لیکن آپ وہ عشق اندر پیدا کیجئے، اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ لیلا کیا چیز ہے۔ تو اس بات کو سمجھاتے ہوئے مولانا روم نے یہ ہم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو آدمی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، دنیاوی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اتنا گھیر کر رکھ دیتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت یا پھر ان کے لیے روحانیت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کو دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی آدمی کچھ کام کرتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ تو کیا مل رہا ہے سوچنا اچھی چیز ہے، لیکن اس کا جو خول ہے وہ صرف دنیاوی کام کاج کی حد تک ہی رکھنا، دنیا میں کیا مل رہا ہے میٹیریلسٹک سٹائل میں ہی دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ پیچھے کی دنیا سے واقف نہیں ہیں۔ ایک پیچھے کی دنیا بھی ہوتی ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اصل وہی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے مولانا روم نے ایک مثال دی تھی کہ ایک شکاری ایک پرندے کے سائے کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اس کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تو دیکھ رہا ہے صرف سائے کو اور سمجھ رہا ہے کہ یہ ہی پرندہ ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ وہ تو پرندے کا سایہ ہے، پرندہ تو اوپر اڑ رہا ہے۔ تو انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جو نظر آ رہا ہے اسی کو اصل سمجھا ہوا ہے اور اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے وہ اس کو کبھی بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سایہ ہے۔ یہ بات سمجھاتے ہوئے مولانا روم نے آگے یہ بتایا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے معاملات میں رہنمائی کے لیے کسی کا دامن تھام لے، کسی کی رہنمائی میں چلا جائے، اس کی سرپرستی میں چلا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ انسانوں میں بھی اس طرح سے اصلی اور نقلی لوگ موجود ہیں، تو اصلی کی پہچان آسان کام نہیں ہے۔ تو اصلی کی پہچان کریں، اصلی کو پکڑیں اور اس کی سرپرستی میں، اس کی نگرانی میں یہ سفر طے کریں۔ اب یہ گزشتہ کے درس میں جو شعر پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ ہے سایہ یزداں چوباش دایا اش وار ہاند از خیال سایہ اش۔ جب اللہ کا سایہ کسی کی دایا بن جائے، یعنی کسی کے سرپرست بن جائے، اس کی رہنمائی کرنے والا بن جائے، تو اس کو سائے کے خیال سے بھی نجات دے دے گا۔ اب وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ جب اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اس بات کا یقین و اطمینان انسان کو حاصل ہو جائے اور ایمان اور یقین اور توکل کی کیفیت مضبوط ہو جائے، تو انسان روزی کے پیچھے مارے نہیں پھرتا، وہ صرف کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا سایہ جس کی دایا بن جائے تو اس کو سائے کے خیال سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ سبب کی ضرورت انسان کو ضرور ہوتی ہے، لیکن انسان سبب کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے۔ سبب کو تلاش کرنا الگ چیز ہے، سبب کے دیوانے ہو جانا الگ چیز ہے۔ جب اس کی نظر مسبب سبب بنانے والے سے ہٹ جاتی ہے تب وہ سبب کا گرویدہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کا سایہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو سمجھا رہے ہیں یہاں پر۔ جس اللہ کے سائے کی تم کو تلاش ہے یا جس اللہ کے سائے کے تحت تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، وہ اللہ کا سایہ کیا ہے اس کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ خدا کا بندہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہی اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے بندے سے کیا مراد ہے؟ سارے بندے ہی اللہ کے بندے ہیں،
لیکن اللہ کے بندوں سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی تبلیغ کے لیے، اچھی بات بتانے، برے کاموں سے روکنے کے لیے جیسے انبیاء اکرام کو بھیجا، ویسے انبیاء اکرام کے سلسلہ ختم ہونے کے بعد اپنے جو منتخبہ بندوں کو اس کام کے لیے بھیجا، ان بندوں سے مراد ہے بندے خدا۔ بندے خدا دراصل اللہ کا سایہ ہوتا ہے، جس سائے کی تم کو تلاش ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایسے ہی بندے ہوتے ہیں۔ مردے این عالم و زندہ خدا، وہ اس دنیا کے معاملات میں دیکھا جائے تو مردہ ہیں، دنیا ان کو مردے سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں خدا کے ساتھ وہی لوگ زندہ ہیں۔ دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا، دنیا میں کسی چیز سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن واسطہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آخرت سے ہوتا ہے۔ جیسے دنیا والے دنیا میں رہ کر آخرت سے بالکل بیگانہ ہیں، ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے آخرت سے، ویسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے جیتے ہیں اور دنیا سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ رہتے بھی ہیں دنیا میں تو دنیا میں ان کا دل لگا ہوا نہیں ہوتا، ان کا کام ہی ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا۔ دامن اوگیر زدتر بے گماں تا رہی از آفت آخر زماں، اے انسان ایسے لوگوں کا دامن تھام لے، پکڑ لے، اور جلدی پکڑ لے، دیر مت کر۔ زود تر، زود کہتے ہیں زیادہ، جلدی، بہت زیادہ، اور یہ زود اور تر دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ زود تر اس کو ملا کر زود تر بنا گیا، اور یہاں شاعری کے حساب سے ایک حرکت گرائی گئی ہے۔ دامن او گیر زود تر بے گماں، بغیر کسی شک و شبے کے، دل میں کوئی شک لائے بغیر ان کا دامن تھام لو، پکڑ لو۔ تا رہی از آفت آخر زماں، تاکہ تو آخری زمانے کے یعنی آخرت کی مصیبت سے چھوٹنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیف مد ظل نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست۔ یہ مد ظل، کیف مد ظل، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 45۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ مطلب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب کا سایہ پھیلا ہوا ہے کس طرح سے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک ہی جگہ کر دیتا، ساکن بنا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا ہے۔ کس طرح سورج ایک ہوتے ہوئے دنیا میں ہر طرف روشنی پھیلا رہا ہے، ہر کسی کو سورج کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا سایہ دراز ہے، اور یہ ساری دنیا میں اپنی ہدایت کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ کچھ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ سورج تو اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، ساروں کو روشنی دیتے ہوئے گزرتا ہے۔ اب جو لوگ بند کمرے میں غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ سورج کی روشنی سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس کو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اور جس کو جتنی چاہیے وہ اتنی استفادہ کر رہا ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے، اس آیت کو ریفر کرتے ہوئے مولانا روم فرماتے ہیں کیف مد الظل نقش اولیاست۔ یہ جو کیف مد الظل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سائے کو دراز کیا ہے، یہ دراصل اولیاء کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کا جو سلسلہ جاری رکھا ہے دنیا میں، یہ سلسلہ اولیاء کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ کو دلیل نور خورشید خداست، جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو روشنی دے رہا ہے، یہ وہی روشنی حاصل کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اندریں وادی مرو بے این دلیل، اور اس وادی میں، اس راستے میں تو بغیر رہنما کے مت چل، کیونکہ یہاں پر رہنما کی شکل میں دھوکہ دینے والے بھی بہت ہیں۔ تو دھوکے میں آ جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا، غلط راستے پر چل پڑے گا۔ اور جو بھٹکانے والے رہنما ہیں، جو نام رہنما رکھ کر لوگوں کو بھٹکاتے ہیں،
وہ کبھی انسانوں میں ہوتے ہیں، کبھی شیاطین میں ہوتے ہیں، کبھی خود انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جو نفس ابھار کر اچھے راستے سے آپ کو ہٹانے کا کام کرتا ہے۔ تو جب تک کوئی رہنما نہ ہو، آپ کی غلطیوں کو ٹوکے نہیں، آپ کو غلط راستے پر جانے سے روکے نہیں، تب تک آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو بغیر رہنما کے اس وادی میں مت چل، اندر ہی وادی مرو بے ای دلیل، لا احب الآفلی گو چوں خلیل۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے، آیت نمبر 76 سورہ الانعام۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام ابتدائی دور میں تھے، 55 میں تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں سرگرداں تھے، اپنے رب کی تلاش میں سرگرداں تھے، تو سب سے پہلے آپ کی نظر ایک ستارے پر پڑی تھی۔ اب بچپن سے سمجھ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ستارے پر نظر پڑی، وہ چمک رہا تھا، رات ہوئی، ستارہ چمک رہا تھا، تو کہنے لگے کہ کیا یہ میرا خدا ہے کہ رات میں چمک رہا ہے؟ تو اس کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، فلما افلا، اور جب وہ ڈوب گیا، چلا گیا، صبح ہو گئی، جب ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اس طرح سے غائب ہونے والے، ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا تو ڈوبنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایسے لوگ جو ڈوب جانے والے ہیں، جو آپ کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو دیکھو تو کہہ دو کہ یہ ہم ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ روز سایہ آفتاب راب آب، دامن شہ شمس تبریزی بتاب، جاؤ سائے کے ذریعے آفتاب کو حاصل کرو۔ اگر تم کو سورج چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، تو سائے کے ذریعے حاصل کرنا پڑے گا۔ اب سائے کے ذریعے سورج کی روشنی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے اس سائے کو حاصل کرتے ہوئے وہ روشنی حاصل کرو۔ اس کے دو معنی ہوئے، ایک معنی تو یہ ہوئے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سایہ بنایا ہے، تو اللہ کے اس سائے کو پکڑ کے اللہ کے سے رہنمائی کی روشنی حاصل کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز دوسری اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ سائے سے مراد اس کو لیں جہاں پہ روشنی نہ پڑتی ہو، وہ سایہ ہوتا ہے نا، سایہ تو بولتے اسی کو ہے، جس حصے میں روشنی نہ پڑی اس کو سایہ کہتے ہیں۔ تو جہاں سایہ ہے اس کا مطلب وہاں روشنی نہیں ہے، جہاں سایہ نہیں ہے اس کا مطلب وہاں پر روشنی ہے۔ تو اس طرح سے ضد سے بھی انسان اسی چیز کو تلاش کرتا ہے۔ تو سائے کے ذریعے آفتاب کو حاصل کرو، دامن شہ شمس تبریزی بتاب، اور اللہ تعالیٰ کے اس سایوں میں سے ایک سایہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حضرت شمس تبریزی ہیں، ان کے دامن کو تھام لو۔ حضرت شمس تبریزی کے مرید تھے حضرت مولانا روم، تو اب اپنے پیر کے جو ہے پھر یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی شمس تبریزی جو ہیں، جو میرے پیر ہیں، یہ اللہ کا سایہ ہے میرے لیے، اور تم بھی آؤ اور تم بھی شمس تبریزی کو تھام لو، ان کے دامن کو تھام لو۔ رہ ندانی جانب اوں سور و عرس، ازیاء الحق حسام الدین بے پرس۔ یہ جو جشن ہے، سور کہتے ہیں جشن کو، سین سے سور، سواد سے سور نہیں، وہ الگ ہے، یہ سین سے سور ہوتا ہے، جشن۔ عرس کہتے ہیں شادی کو۔ یہ جشن اور یہ شادی میں تم شرکت کرنا چاہتے ہو، یہ بھی ایک قسم کا جشن اور شادی ہے کہ ان کا دامن تھام لینا۔ اگر اس میں شرکت کرنا چاہتے ہو اور اس کا راستہ تم کو نہیں معلوم ہے، تو جاؤ ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے۔ یہ کون ہے ضیاء الحق حسام الدین؟ ان کا تذکرہ ابتدا میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت شمس تبریزی کے ایک اور مرید ہیں، یعنی حضرت مولانا روم کے پیر بھائی۔ جس طرح میں نے ان سے حاصل کیا ہے شمس تبریزی سے، ویسے حسام الدین نے بھی انہی سے حاصل کیا ہے۔ اگر تم کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو حسام الدین سے پوچھ لو۔ ور حسد گیرت تیرا در رہ گلو، در حسد ابلیس را باشد غلو۔ اب یہ جو ہوتا ہے، آپ کو اس راستے پر لوگ جانے نہیں دیتے، آپ کے راستے میں رکاوٹی کھڑی کرتے ہیں، تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو آپ سے حسد، ایک آپ کے پیر سے حسد، دونوں طرف بھی کیا ہے؟ حسد۔
یا تو آپ کے پیر سے حسد کریں گے، ان کے اوپر الزام لگائیں گے اور طرح طرح کی باتیں کریں گے، کیونکہ ان کو دیکھا نہیں جاتا، ان کی عزت ہو رہی ہے، ان کو امپورٹنس دیا جا رہا ہے، ان کو وی آئی پی سمجھا جا رہا ہے۔ ہم کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے، ان کو کیوں سمجھا جا رہا ہے، ہماری کیوں اہمیت نہیں ہو رہی، ان کی کیوں اہمیت ہو رہی ہے، ہم کو خصوصی طور پر بٹھایا کیوں نہیں جا رہا ہے، ان کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے جو تھنکنگز چلتی ہے انسان کی، یہ بھی حسد ہی کا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو دوسرا آپ سے بھی حسد ہوتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، روحانی طور پر ترقی کر رہے ہیں، آپ کی دنیا بن رہی ہے، روحانی دنیا بن رہی ہے، آپ روحانی میدان میں ترقی کرتے ہیں، تو آپ سے بھی حسد کرتے ہیں۔ تو اس حسد میں بھی وہ آپ کے راستے میں رکاوٹی کھڑی کرتے ہیں۔ تو دونوں طرف بھی آپ دیکھیں گے کارفرمائی کس کی ہے؟ حسد کی۔ در حسد گیرت تیرا در رہ گلو، اگر راستے میں حسد، لوگوں کا حسد تیرا گلا دبائے، رکاوٹی کھڑی کرے، در حسد ابلیس را باشد غلو، اور شیطان تو حسد کرنے میں زیادتی ہی کرتا ہے، غلو ہی کرتا ہے، اس کے تو مزاج میں داخل ہے، ضرورت سے زیادہ ہی حسد کرتا ہے، اور اس کی حسد تو یہاں سے آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اس کو جب دھتکار دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو اس کی اولاد کو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے دشمنی ہوگی نا۔ یہ تو ابلیس ہی کی اولاد ہے، جیسے آپ آدم کی اولاد ہیں، ویسے ہی سارے کے سارے شیاطین جو اس وقت ہیں وہ سب اسی ابلیس کی اولاد ہیں۔ تو جیسے ابلیس کو آدم علیہ السلام سے حسد تھا، ویسے ہی ابلیس کی اولاد کو، دیگر شیاطین کو آدم کی اولاد سے حسد ہے۔ کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد، اسی لیے کہ ابلیس آدم کی وجہ سے ذلت محسوس کرتا ہے، اور اسی حسد کی وجہ سے اپنی خوش قسمتی سے جنگ کرتا ہے۔ با سعادت جنگ دارد از حسد، اپنی سعادت مندی، اپنی سعادت سے جنگ کرتا ہے، یعنی حسد کی آگ کا شکار ہو کر وہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو بھی جلائے، اور اس کی کوشش کبھی کامیاب ہوتی ہے، کبھی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اغبے زیں صعب تر در راہ نیست، اے خنک آکش حسد ہمراہ نیست، راستے میں اس سے مشکل کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اغبے زیں صعب تر در راہ نیست، اس راستے میں اس سے زیادہ سخت راستہ، سخت گھاٹی اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ہے حسد۔ اے خنک آکش حسد ہمراہ نیست، وہ شخص بہت خوش نصیب ہے، اے خنک آکش حسد ہمراہ نیست، جس کے ساتھ حسد نہیں ہے، جس کے مزاج میں حسد نہیں ہے، وہی آدمی خوش نصیب ہے۔ این جسد خانہ حسد آمد بداں، کز حسد آلودہ گردت خانداں، یہ جسم جو ہے اصل میں دیکھا جائے تو حسد کا گھر ہے، اسی جسم کے اندر سے حسد جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور جب حسد پیدا ہوتا ہے، کز حسد آلودہ گردت خانداں، خاندان کو جو ہے برباد کر دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے حسد۔ ایک سے حسد دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتا ہے، جب وہ اپنی حسد کی آگ ظاہر کرتا ہے تو وہ آگ دوسرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس طرح سے پورا کا پورا خاندان حسد کا شکار ہونے لگتا ہے۔ خانماں ہاں از حسد گردت خراب، حسد سے کئی گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ باز شاہی از حسد گردت غراب، اور حسد کی وجہ سے ہی جو شاہی باز ہوتا ہے، شاہی باز انسان کا دل، یہ کوا بن جاتا ہے۔ انسان کا دل اصل میں کیا ہے؟ شاہی باز ہے، باز، اور وہ بھی شاہی باز ہے، لیکن جب حسد اس کے اندر آتا ہے تو اس کی کیفیت کوے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، حسد کرنے والے کی اپنی صلاحیتیں پوری برباد ہو جاتی ہیں۔ حسد کرنے والا اپنی حسد کی آگ میں ہمیشہ کڑتا ہی رہتا ہے، اس کو حاصل تو کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف اندر ہی اندر وہ کڑتا رہتا ہے۔ تو اس کڑنے کی وجہ سے اس کی جو باطنی صلاحیتیں، جو ہڈن کوالٹیز
ٹیلنٹس سب نقصان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ترقی کرنے والے، وہ کبھی حسد کرنے والے نہیں ہوتے، وہ سب کو لائٹ لیتے ہیں۔ آپ دیکھو کتنے پازیٹیو ہوتے ہیں دنیا میں ترقی کرنے والے، جو وی آئی پیز یا پھر یوں سمجھیے کہ لیجنڈز وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی کو جا کے دیکھیے، قریب سے ان کو دیکھیے، وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرتے، سب کو لائٹ لیتے ہیں، اور اسی لیے وہ مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اور جتنے حسد کرنے والے، کوڑنے والے لوگ ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں گے وہ جہاں تھے وہیں ہیں، پوری زندگی وہیں ہیں، آگے بڑھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا جو شاہی دل ہے، جو اڑنے والا پرندہ ہے باز، وہ تو کوا بن چکا ہے۔ گر جسد خانہ حسد باشد ولیک، آن جسد را پاک کرد اللہ نیک۔ اگرچہ کہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پاک کیا ہے۔ جسم کے یعنی مٹی کے اندر، جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا ہے، اس کے اندر حسد کی کوالٹی موجود ہے۔ جب اللہ نے بنایا تھا تب سے ہی حسد کی کوالٹی موجود ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کو وہ گندگیوں اور غلاظتوں کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے اندر نہ حسد تھا، نہ کینہ تھا، نہ کپٹ تھا، نہ کوئی گندگی تھی، نہ کوئی خرابی تھی، کیونکہ اللہ نے اس مٹی کی کوالٹیز میں سے، جو یہ ساری کوالٹیز مٹی کی ہیں، تو بچے میں بھی ہونا چاہیے اصولاً، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے، اس لیے بچوں میں نہیں ہے، ان کو معصوم کہتے ہیں۔ پھر دنیا میں جیسے جیسے وہ آ جاتے ہیں، جیسے جیسے ان کے جسم کے اوپر ان کو، ان کے ماں باپ کو اختیار ملتا جاتا ہے، تب وہ گندگیاں انسان کے اندر خود بخود آنے لگتی ہیں۔ ابتدا میں تو کچھ ماں باپ وہ گندگیاں بچے کے اندر پیدا کرتے ہیں، بعد میں پھر بچہ بڑا ہونے کے بعد خود بھی وہ اپنی جسم کے اندر وہ گندگیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ تو ماحول کے اثرات بھی ہوتے ہیں، دوست احباب، رشتہ دار، خاندان وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں اس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پہلے تو ابتدا میں تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہی ہوتے ہیں، جو گندگیاں اولاد کے اندر ٹھونستے ہیں، اور ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد کے اندر ہم اس طرح کی گندگیاں ٹھوس رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ یافت پاکی از جناب کبریا، جسم پر از کبر و پر حقد و ریا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اللہ تعالیٰ کے حضور سے اس نے پاکی حاصل کر لی۔ کس نے حاصل کر لی؟ ابتدا میں اس جسم نے، جو بنا ہوا ان گندگیوں کے ساتھ تھا، مٹی کی کوالٹی میں شامل ہے یہ ساری چیزیں۔ کبر، تکبر، پر حقد، کینہ، حسد، ریاکاری، دکھاوا، یہ ساری اس مٹی کی کوالٹیز میں شامل ہے۔ تو یہ جسم جو ان سارے کوالٹیز سے بھرا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جب بن کے دنیا میں آیا تو سب پاک صاف ہو کے آیا تھا۔ طہرا بیتی بیان پاکیس، گنج نورستر تلسمش خاکیس۔ طہرا بیتی، طہرا بیتی کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو۔ یہ وہ بیان ہے، یہ کیا ہے؟ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، عربی لفظ ہے طہرا بیتی، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ طہرا بیتی، سورہ البقرہ آیت نمبر 125۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ اسی آیت کے تحت ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، آیت نمبر 125 سورہ البقرہ۔ جب ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا کہ تم دونوں ہمارے گھر کو پاک کرو گے، میں نے بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ جب وہ عبادت کرنے والے وہاں آئیں گے تو ان کے لیے اللہ کے گھر کو پاک صاف کرو۔ تو دونوں کو حکم دیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اس قرآنی آیت کا جو ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا یہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں بطور تلمیح۔ طہرا بیتی بیان پاکیس،
تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، یہ دراصل پاکی کا بیان ہے۔ گنج نورستر تلسمش خاکیس، نور کا خزانہ ہے، اگرچہ کہ اس کا نقش مٹی کا ہے، نقش مٹی کا ہے لیکن خزانہ کس چیز کا ہے؟ نور کا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ ہے، بنایا گیا تو مٹی سے ہے لیکن اس کی خصوصیت وہ مٹی نہیں ہے، اس کی خصوصیت وہ دیواریں نہیں ہیں، کعبۃ اللہ کی خصوصیت اس کا چھت نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی خصوصیت وہ دیواریں، وہ چھت، وہ چار دیواری وہ نہیں ہے، بلکہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت وہ نور ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے، جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے دیکھیے جو حصہ تعمیر شدہ نہیں ہے کعبۃ اللہ کے باہر، جو تعمیر کے باہر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ حتیم بھی کعبۃ اللہ ہے، حتیم بھی کعبۃ اللہ ہی ہے لیکن وہ کعبۃ اللہ کی چار دیواری کے باہر ہے، لیکن تب بھی وہ کعبۃ اللہ ہے، اس کا حکم کعبۃ اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو دیواروں کے باہر ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ کعبۃ اللہ صرف دیواروں سے نہیں ہے، وہ مقام سے کعبۃ اللہ کی اہمیت ہے۔ بھلے اب کعبۃ اللہ کی دیواریں اگر گرا بھی دی جائیں تب بھی وہ کعبۃ اللہ ہی ہے، دیواریں تو صرف علامت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ وہی بیان کر رہے ہیں، یہ نقش مٹی کا ہے، تلسمش خاکی است، گنج نور است، نور کا خزانہ ہے، مگر چوں کنی با بے حسد مکرو حسد، زاں حسد دل را سیاہی ہا رسد، جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر و حسد کرے گا، جو آدمی بے حسد ہے، جس آدمی کے دل میں حسد نہیں ہے، صاف دل ہے اس کا، تو اس کے ساتھ حسد کرے گا، فریب کرے گا، دھوکہ کرے گا، تو اس حسد کی وجہ سے تیرے دل کے اندر جو سیاہیاں پیدا ہوں گی، اندھیرے پیدا ہوں گے، یہ اس کی وجہ سے ہوگا۔ جو آدمی حسد کرتا ہے اسی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را ہم چما۔ تو اب تیرا فرض یہ ہے کہ تو اللہ کے نیک بندوں کے پیر کی مٹھی بن جا، خاک پا، خاک شو مردان حق را زیر پا، مٹی بن جاؤ، دھول بن جاؤ اللہ کے نیک بندوں کے پاؤں کے نیچے کی، خاک شو مردان حق را زیر پا، ان کے پاؤں کے نیچے کی دھول بن جاؤ، خاک بر سر کن حسد را ہم چما، اور ہماری طرح ہم نے جیسا کیا ہے۔ اور یہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان کا ایگو جب عروج پہ آتا ہے، میں جب پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ایگو حسد کو جنم دیتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں وہ چیز حاصل کروں، اور وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، دوسرا حاصل کر لیتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ یا پھر آپ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ چیز آپ حاصل کریں، دوسرے نے اپنی محنت سے حاصل کر لی، یا آپ اتنی محنت نہیں کر سکتے، دوسرے نے کر لی اور اس کو مل گیا، تب حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا حسد سے بچنے کا۔ وہ کیا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے، خاصان خدا میں سے کسی اللہ کے خاص آدمی کے پاؤں کے نیچے کی دھول ان کی مٹی بن جاؤ، وہ ہم کو رونتے ہوئے چلتے رہیں گے، تو حسد کے اوپر خود بخود مٹی پڑ جائے گی۔ خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را ہم چما، ہماری طرح حسد پر مٹی تم بھی ڈال دو، ورنہ یہ دنیا میں رہ کر دنیا کے کاروبار میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہوئے تو تم حسد پر مٹی نہیں ڈال سکتے۔ اس حسد پر مٹی ڈالنا ہے، اپنی بربادیوں کو برباد کرنا ہے۔ حسد کیا ہے؟ بربادی ہے، اور حسد کو برباد کرنا آپ کا کام ہے۔ تو بربادیوں کو برباد کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے برباد ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ گے تو آباد ہو جاؤ گے۔ یہ ہے مولانا روم کا یہ بیان۔ اب اس کے بعد آپ آگے بیان کرتے ہیں حسد کو اور سمجھانے کے لیے۔ یہودی وزیر تھا ایک، اس کے حسد کا کیا معاملہ تھا، اس کو کیا ہوا، کیسا ہوا، وہ حکایت بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔